جب آپ گائے خریدتے ہیں منڈی سے یا کسی فارم سے تو آپ اسی گائے کو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر یا فارم میں ایک ٹائم بام لے کر آئے ہیں اور ہر گزرتا مہینہ اس تباہی کی طرف قریب آپ کو لے آ رہا ہے جس سے آپ کا فارم ختم ہونے والا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو وضاحت بھی پیش کرتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ یہ کیا چکر ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ گائے لے آئے ہیں، اسی گائے سے اب دودھ لینا اور اسے پھر سے بچے کے لیے تیار کرنا ہی ایک ڈیری فارمر کا کام ہے۔ اب یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ جتنی بھی آپ اس کام میں تاخیر کریں گے، اعلیٰ نسل کی گائے کوئی بھی لے آ سکتا ہے، چاہے وہ 20 لیٹر والی ہو یا 30 لیٹر والی۔ سوال یہ ہے کیا آپ اس سے اتنا دودھ لے پائیں گے اور کیا پھر آپ اسے بچے کے لیے تیار کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ گائے لے آئے ہیں اور یہ اعلیٰ نسل کی گائے ہے اور یہ مجھے دودھ دے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے یہی کچھ آپ کو سکھانا ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ زخم ہم پچھلے 3 سالوں میں کھا چکے ہیں اور آج تک انہی زخم کو ہم چاٹ کر اسے اپنی مرہم کی دوا سمجھ کر برداشت کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بیٹھ کر ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، کوئی آپ کو بتانے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پہلے میں نے جو آپ سے بات کی کہ گائے ٹائم بام کیوں ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اچھی گائے جب اپنے فارم پر لے آتے ہیں تو یہ آخر آپ کو دودھ کیوں نہیں دے پاتی؟ یہ ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، گائے آ گئی آپ کے فارم یا گھر پر اور بچہ دینے کے بعد پہلے دن سے ہم لے لیں، آپ کے پاس پورے 40 دن ہیں۔ اس 40 دنوں میں آپ نے گائے کو ہر حال میں آپ نے گائے کو دوبارہ پریگننٹ کرنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے اناڑی ڈیری فارمر کی ایک تباہی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیتا، کیونکہ 40 دن کے بعد ہر مہینہ آپ کو بہت ہی مہنگا پڑنے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ چھٹے مہینے میں چلے گئے اور ابھی تک آپ نے اپنی گائے کو دوبارہ کراس نہیں کرایا تو 2 مہینوں کے بعد آپ کی گائے کا دودھ یا تو آدھا ہو جائے گا یا وہ گائے بالکل خشک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے فارم پر 15 جانور لیے ہیں اور 15 میں سے یوں سمجھ لیں کہ 8 جانوروں کا یہی حال ہے، ایک تو آپ کے فارم پر دودھ کی سپلائی کم ہو جائے گی، اور جو جانور آپ نے 4 لاکھ کے لیے ہیں یہی جانور کسائی کے پاس جانے والے ہیں، وہ بھی لاکھ یا 1.5 لاکھ میں۔ تو اس تاوان کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کے پاس 40 دن ہیں، دودھ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جانور پھر سے بچہ دے، تو ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ اگر آپ کی گائے نے ابھی تازہ بچہ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گائے دودھ بھی دے اور دوبارہ بچے کے لیے تیار ہو، تو چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے ہیں۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں، 90% گائے میں بیماریاں ڈلیوری کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو اکثر جانور کے ساتھ ہو جاتی ہے ڈلیوری کے وقت، وہ یہ ہے کہ جس لوتھڑے میں گائے کا بچہ بند ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ میں رہ جاتا ہے، یعنی بچہ تو وہ نکال دیتی ہے لیکن وہ خون کا لوتھڑا جس میں وہ بند ہوتا ہے وہ گائے کی بچہ دانی میں وہاں پہ رہ جاتی ہے۔ آپ 10 گھنٹے انتظار کر سکتے ہیں۔
اگر 10 گھنٹے کے اندر گائے نے وہ پھر سے نہیں پھینکا تو یہاں سے بہت بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کوشش کریں کہ دیسی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا صرف وقت ضائع ہوتا ہے، اور جتنا بھی وقت ضائع کریں گے آپ کے جانور میں مزید پیچیدگی پیدا ہو جائے گی اور بیماری ہو سکتا ہے کوئی سخت شکل اختیار کر لے۔ پہلا کام کیا کرنا ہوگا، آپ اپنے پاس ایک ڈاکٹر کو بلا لیں اور اسے کہہ دیں کہ یہ آپ اسے نکال کر اس کی بچہ دانی کو صاف کر دیں۔ یہ چیز بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہماری گائے دودھ نہیں دیتی۔ اب وہ بیچاری دودھ کیسے دے گی جب اس کی بچہ دانی کے اندر انفیکشن ہو چکی ہے؟ انفیکشن کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہتی ہے اور تکلیف میں جانور آپ کو دودھ نہیں دے پاتا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر بلا کر بچے دانی کو بالکل کلیئر کرنا ہے، صاف کر کے۔ یہی جانور آہستہ آہستہ ہفتے یا 10 دنوں کے بعد دودھ بڑھانا شروع کر دے گا اور 40 دن کے اندر وہ دوبارہ بچے کے لیے بھی ریڈی ہو جائے گی۔ یہ پہلی چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گائے دودھ دے، آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ ڈیلیوری کے بعد اب گائے کا دوسرا حساس ترین حصہ چڈا ہے، بلکہ پہلا کہہ دیں، بچے دانی کے بعد بہت ہی حساس ترین حصہ ہے۔ یہاں سے دودھ آتا ہے، اور اگر آپ ڈیری فارمر ہیں تو آپ کا کام بھی اسی چڈے کے ساتھ ہے۔ تو ڈیلیوری کے بعد اکثر گائے کے چڈے میں مسائل آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم اسے کہتے ہیں ساڑو۔ اب اس کی 2 اقسام ہیں، ایک سادہ ساڑو ہوتا ہے، دوسرے کو انگاری کہتے ہیں۔ سادے ساڑو میں کیا ہو جاتا ہے کہ گائے کا کسی ایک تھن میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر وقت پر آپ اس کی شناخت یا علاج نہیں کریں گے تو اس سے انگاری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انگاری کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ گائے کا آدھا چڈا وہ ضائع ہو سکتا ہے، اور جب گائے کا چڈا ضائع ہوگا تو یوں سمجھ لے کہ آپ کی گائے بھی بالکل فارغ ہو گئی۔ تو اس لیے آپ یوں کریں کہ ورکر اپنے فارم پر رکھتے وقت ایسا ورکر رکھیں جو یہ چیزیں سمجھ سکتا ہو، جو جب گائے کے چڈے کو ہاتھ لگائے تو اسے پتہ چلے کہ یہ سخت ہے، اس میں ساڑو کی شکایت ہے، کیونکہ اگر شروع میں آپ نے اس کی شناخت کر لی تو اس کا علاج آسان ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، سرخ مرچ کو گرم کر کے گائے کو پلاتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔